السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمیل بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیر شیخ اللہ کا بہت شکر ہے، طبیعت بہت بہتر ہے۔ آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا الحمدللہ۔ شیخ ماشاء اللہ آج تو بارش ہوئی ہے پنڈی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی تھوڑی تھوڑی۔ جی سنا ہے کہ ہوئی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو نہیں ہوئی۔ جی ہمارے سیکٹر میں نہیں سے ہوئی۔ لگ رہا تھا کہ جی بارش ہوئی ہے کہ کافی بہتر ہو گیا موسم ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرمائے، آمین۔ اور صرف ہم پہ نہیں، ہماری پوری مسلم امہ پہ، خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان پہ۔ آمین۔ تو شیخ پھر محرم انشاءاللہ امید ہے کہ آج نہیں تو کل سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس موقع کے اوپر مختلف ٹاپکس جو ہیں وہ لوگوں نے سجیسٹ کیے تھے اس پوڈ کاسٹ کے لیے۔ تو اس میں سے ایک جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، اس کے اوپر لوگ چاہ رہے تھے کہ بات کی جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم جو ہے ان کا یوم شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حوالے سے، اور خاص طور پہ آج کل جو صورتحال ہے ہمارے پورے ملک میں، تو لوگ ان کی لیڈرشپ کے اوپر بہت بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ آج ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بطور لیڈر اور پھر بطور ایک عام مسلمان، ایک امتی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ پہلے بطور لیڈر ان کی کچھ خصوصیات جو ہے ذکر کریں، کچھ ایسے واقعات جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ دیکھیں مزمل بھائی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا ہمارے اوپر کہ ہم حضرت عمر کے حوالے سے کوئی بات کریں، جی ورنہ حضرت عمر کی شخصیت اس سے بہت بالا تر ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کی زبانیں ان کے حوالے سے کوئی تذکرہ کریں۔ یہ تو ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان کا ذکر ہمارے لیے انشاءاللہ باعث نجات ہے۔ بے شک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ جس کو اپنے تو اپنے بیگانے بھی مانتے ہیں کہ بطور لیڈر ان کا جو اہم کردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جن صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ اسلام لائے ہیں تو اسلام لانے کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا تھا اور یہ کہا تھا، اللہم منصر الاسلام بعمر ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، اللہ، یا بعض روایات میں آتا ہے بأحب ہذین الرجلین، جی کہ ان دو آدمیوں میں سے اللہ جو آپ کو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مراد کو پورا فرمایا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ باقی تمام کے تمام صحابہ وہ مرید رسول ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مراد رسول ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خود مانگا ہے، اور مانگا بھی کس لیے ہے؟ دین اور اسلام کی نصرت اور مدد کے لیے مانگا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اسلام لائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرمائی ہے۔ پہلا ہی واقعہ کیا پیش آیا کہ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے کہا کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد اب لوگ گھروں میں نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ تو پھر بیت اللہ میں گئے، یہ پہلی ان کی فتح تھی اور اسلام کی نصرت تھی ان کے ذریعے سے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکم بنایا ہے اور حکومت ان کو عطا فرمائی ہے، تو پھر ان کے کردار کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا نا، تو بعض صحابہ نے یہ کہا بھی تھا کہ حضرت عمر کی طبیعت میں ذرا سختی ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارے لیے مشکل بن جائے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، جب ذمہ داری کا بوجھ ان پہ آئے گا تو پھر نرم ہو جائیں گے۔ اور اس کائنات نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات بات پہ تلوار نکالا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسی بات کہتا جو اللہ کے رسول کو ناگوار گزرتی، تو حضرت عمر فوراً تلوار نکال لیتے اور کہتے دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت سے ہی پھر جب حکومت ملی ہے تو پھر کس قدر عدل و انصاف قائم کیا ہے اور کس قدر اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیں مدینہ میں آپ اپنے جو ہے بازو کو تکیہ بنا کے، سرہانہ بنا کے سو رہے ہیں درخت کے نیچے، تو دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا
کہ عدلت فنمت یا عمر، اے عمر تم نے عدل قائم کیا ہے، انصاف قائم کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج تم سکون کی نیند سو رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 10.5 سال گزارے ہیں جن میں انہوں نے حکومت کی ہے اور امیر المؤمنین رہے ہیں، اس میں اسلام کی فتوحات کو دیکھیں کہ کہاں کہاں تک پہنچی ہے۔ آدھی دنیا پر بلا شرکت غیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاکم تھے، اور حاکم کیسے تھے کہ عدل و انصاف کا ایسا قیام تھا کہ کسی انسان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس پہ کوئی ظلم کرے گا اور وہ حضرت عمر سے بچ جائے گا، ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو اپنی ذات کو بھی محاسبے کے لیے پیش کیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بھی چیز آتی تھی تو وہ اسے تقسیم کر دیا کرتے تھے اور تمام مسلمانوں کو دیا کرتے تھے، اور پھر اہل بیت رضی اللہ عنہم کے ساتھ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ اور کردار تھا، سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں، سیدنا حسن ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، تو ان کو بہت نمایاں رکھتے تھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ جاری کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ جعل حق علی لسان عمر و قلبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کا پیکر تھے، اور پھر وہ عدل و انصاف قائم کر کے دکھایا اور ہر چیز کی ذمہ داری کو قبول کیا۔ آپ دیکھیں دین کے اعتبار سے بات ہو تو پھر بھی رویہ اور کردار جناب عمر کا یہ ہے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے جب یہ اعلان کیا نا کہ عورتیں بہت زیادہ حق مہر رکھتی ہیں، تو آج کے بعد کوئی عورت حق مہر زیادہ نہ رکھے، تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو عمر آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تو حضرت عمر نے فوراً اس بات سے رجوع کر لیا، اور اسی طرح دیگر بہت سارے واقعات۔ اسے انا کا ایک مسئلہ نہیں بنایا، جی بالکل ایسا نہ ہی بعد میں اس عورت کو غائب کر دیا گیا ہے یا اس پر کوئی گستاخی کا پرچہ بھی نہیں ہوا، بالکل ایسے ہی ہے۔ حالانکہ حضرت عمر سے بڑا تو حاکم کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بڑا خیال رکھا اپنی رعایا کا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے سامنے رکھا۔ شیخ آپ نے نرم دلی کی جب بات کی، جیسے صحابہ نے کہا کہ جب ان پہ اتنی بڑی ذمہ داری آئے گی تو وہ نرم ہو جائے گا، تو نرمی سے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا ہے دریائے فرات جو ہے اس کے بارے میں، کہ اس کے پاس کوئی کتا بھی اگر جو ہے وہ پیاس سے یا بھوک سے جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کا بھی سوال عمر سے کیا جائے گا۔ اتنا تقوی اور خدا خوفی جو ہے ان میں تھی، اللہ اکبر، کہ یہاں تو انسان تو چھوڑیے ایک جانور کا بھی انہیں احساس تھا، اگر وہ بھی میری رایا کا حصہ بن چکا ہے یا میرے ذمہ داری کے علاقے میں آ گیا تو اس کی بھی ذمہ داری مجھ سے اور مجھ سے سوال ہوگا۔ یہ ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ان کے اندر تھی کہ میں جواب دہ ہوں اپنی رایا کے لیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں تو انسانوں کی قدر نہیں ہے نا، ہمیں تو کوئی اختیار مل جاتا ہے تو ہم اس کو منصب سمجھ کے گلے سے لگا بیٹھتے ہیں، اور پھر اسے چھوڑنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکومت ملی ہے، اختیار ملا ہے، تو اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے انہوں نے نبھایا ہے۔ اس کو صرف عہدہ اور منصب سمجھ کے انجوائے نہیں کیا کہ مجھے ایک اختیار ملا ہوا، بس میرا نام ہے ہر جگہ پہ تو یہ نام ہی ہر جگہ چلے گا۔ ہم لوگ پتہ نہیں شخصیت سازی کے لیے نا ہم اپنے کردار پہ توجہ نہیں دیتے، ہم اپنے لباس کی طرف دیکھتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس کو نہیں دیکھا تھا، اپنے کردار کو دیکھا تھا۔ ایک دفعہ ذکر آتا ہے نا کہ 12 ٹانکے ان کے لباس پہ لگے ہوئے تھے جبکہ وہ آدھی دنیا کے بادشاہ تھے۔ ایسے ہی ہے، جب دیکھیں بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، 17 آپ دیکھیں، حالانکہ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں اور 17 پیوند لگے ہیں، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے لباس سے اپنے کردار کو نہیں سنوارا، انہوں نے شخصیت کو نہیں بنایا بلکہ اپنے کردار سے اپنی شخصیت کو بنایا۔ تو جب کردار اچھا ہوتا ہے نا پھر لوگ لباس نہیں دیکھتے، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کیا پہنا ہوا ہے، لباس کیسا ہے، بال کیسے ہیں، وضع قطع کیسی ہے، بلکہ شیخ وہی چیز آپ کی اسٹرینتھ بن جاتی ایسے ہے ہی کہ دیکھیں کتنی سادگی ہے، کتنا تواضع ہے، اور لیکن پھر ساتھ اچیومنٹس دیکھیں آپ ان کی بینگ اے لیڈر۔ اور پھر آپ نے جو بیان کیا نا کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر جاتا ہے تو عمر سے سوال ہوگا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمارے حکمران اور ہم کیا ہیں، ہمیں کسی جگہ اختیار مل جائے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو انسانوں کی پرواہ نہیں کرتے، ایک انسان نہیں ہزاروں انسان مرتے ہیں تو مر جائیں لیکن میرے بارے میں کوئی بات نہ ہو جائے، مجھے کوئی کچھ کہہ نہ دے،
تو ہم اپنی عزت اور اپنی ناک بچانے کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اہتمام اور خیال کیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے وہ عظیم صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کی تائید اور جن کی منشا کے مطابق، جن کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی احکامات نازل کیے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ امہات المومنین اور اہل ایمان عورتیں وہ پردہ کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو آپ امہات المومنین کو حکم دیں کہ وہ پردہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اہل ایمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ اسی طرح بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو ہر ایک نے مختلف مشورہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ آپ ہر ایک کے رشتہ دار کو اس کے سپرد کر دیں اور وہ اسے قتل کر دے، یعنی یہ جو قیدی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن مشورے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی تائید کی ہے، یہاں پہ حضرت عمر کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ دیگر کئی ایسے واقعات ہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے آپ گزرتے ہو نا، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، دیکھیں نا مختلف طریقے ہیں اس کے۔ کہیں شیطان حضرت عمر کا نام سننا گوارا نہیں کرتا، کہیں شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے ہٹتا ہے اور حضرت عمر کو گوارا نہیں کر سکتا، کیونکہ حضرت عمر شیطان پر بھاری ہیں۔ تو چاہے وہ شیطان انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہے۔ ورنہ حضرت عمر تو وہ عظیم انسان ہیں کہ جو متنازع شخصیت ہیں ہی نہیں ہیں، لیکن شیطان ان کو متنازع بنانا چاہتا ہے تاکہ مسلمان کہیں ان کے کردار کو نہ اپنا لیں، کیونکہ اگر مسلمان حضرت عمر جیسے ہو گئے تو پھر شیطان کی جگہ نہیں بچے گی کہیں پہ۔ پھر اسی طرح حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے خود شہادت کی خبر دی ہے۔ آپ احد پہاڑ پہ ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں۔ احد پہاڑ پہ زلزلہ آتا ہے، اللہ کے رسول اس پہ پاؤں مارتے ہیں اور کہتے ہیں احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، یعنی میں ہوں، ابو بکر ہیں، اور 2 شہید ہیں یعنی عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بھی موجود تھے۔ تو دیگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اور آپ کی عظمت کے کیا کہنے، اس امت کے دوسرے سب سے افضل ترین انسان ہیں۔ پہلے نمبر پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیخ اب آپ دیکھیے، جیسے آپ نے احتساب کی بات کی تو مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب انہوں نے سوال کیا تھا ریگارڈنگ ہز ڈریس، کہ جو کپڑا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا ایکولی سب میں، تو ان کو اس چیز کا فیر آئیڈیا تھا کہ اس سے حضرت عمر کا لباس نہیں بن سکتا ان کے قد کی وجہ سے، جسامت کی وجہ سے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے انہوں نے یہ جواب دیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، کہ جی میں نے اپنا جو حصے کا کپڑا ہے وہ میں اپنے والد صاحب کو ہدیہ کی ہے، اور وہاں سے انہوں نے یہ لباس بنایا۔ تو یہاں تک آپ دیکھیں کہ ایک لیڈر جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر ہے عوام کے سامنے۔ اور یہ لیڈر کون ہے؟ جو آدھی دنیا کا بلا شرکت غیر حاکم ہے۔ اور اس دور کی بات ہو رہی ہے شیخ، جب یہ سوشل میڈیا، یہ اویئرنیس، یہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، یہ سب یہ چیزیں نہیں تھیں، اور بادشاہت کا دور تھا۔ جی، اور آج دیکھ لیں آپ کسی معمولی سے عہدے دار کو پوچھ نہیں سکتے، جی آپ اسے روک کر نہیں پوچھ سکتے کہ سر یہ جو آپ کے پاس گاڑی ہے یہ سرکاری ہے اور یہ صرف سرکار کے کام کرنے کے لیے ہے، آپ اس سے پوچھ کے دیکھیں جی، آپ کے ساتھ بعد میں کیا بیتتی ہے، کیا گزرے گی آپ پہ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ پوچھ تک نہیں سکتے، حالانکہ یہ معمولی سا عہدے دار ہوتا ہے، ایک محلے کا شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ذمہ داری اس کے پاس ہو، اور وہ آدھی دنیا کے حاکم ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ پوچھنے والے جب پوچھتے ہیں تو جواب بھی خود نہیں دیا، ممبر سے اترے اور اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میرے بتاؤ
تو اگر خود جواب دیتے تو ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھ لیتا کہ حاکم ہونے کی حیثیت سے خود جواب دیا اس لیے اگلے چپ ہو گئے. نہیں، بیٹے کو کہا اور بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنا جو حصے کا کپڑا تھا، میری جو چادر تھی، میں نے وہ بھی دی ہے اور پھر میرے والد نے کپڑے بنائے ہیں. شیخ اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں اثاثوں سے ریلیٹڈ. آج کل بہت آپ کو پتہ ہے اسکینڈلز بنتے ہیں اور یہ چیزیں کرپشن وغیرہ. اب آپ اس میں دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جب وہ وفات پاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو ذرا ان کی انہیریٹنس پہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے کہ کس طرح سے ایک اتنی عادی دنیا کا بادشاہ جو ہے وہ مقروض ہے. اللہ ہمیں جب عہدہ ملتا ہے نا اور کوئی اختیار ملتا ہے، معمولی سا عہدہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے، کسی کے پاس بڑا عہدہ، اس کے پاس تو کیا کہنے ہی کیا. جس کے پاس معمولی سا عہدہ آتا ہے نا، سب سے پہلے اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں اس عہدے کے ہوتے ہوئے، اس منصب کے ہوتے ہوئے کچھ جمع کر لوں بعد کی زندگی کے لیے. بعد کی زندگی کتنی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جمع کرنے میں ظلم اور زیادتی سے بھی باز نہیں آتے اور ہر طرح کا اس کو غلط استعمال کرنے سے باز نہیں آتے ہم. حتیٰ کہ ایک معمولی سا جو کلرک ہوتا ہے نا، تو وہ بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہ کچھ جمع ہو جائے، میری اولاد کے لیے میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو حضرت عمر جب شہید ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ جب زخمی ہیں اور اس وقت اپنے بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں کہ میرے اوپر اتنا اتنا قرض ہے، اس کا حساب لگایا جائے اور پھر میرے خاندان والے وہ پورا کریں. اللہ، یعنی وہ بھی اسٹیٹ کے خزانے سے نہیں، میرے خاندان اپنے والے ذاتی خزانے سے، اپنے ذاتی مال میں سے. خزانہ تو تھا ہی نہیں، اپنے ذاتی مال میں سے پورا نہیں ہو رہا، خاندان کے مال میں سے، تو اس میں سے اسے پورا کیا جائے گا اور اس کی ادائیگی کی جائے گی. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ شہادت کا تذکرہ کیا، جب حضرت عمر زخمی ہو جاتے ہیں ذوالحجہ کے مہینے میں 26 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو لؤلؤ فیروز جو مجوسی تھا وہ حملہ آور ہوتا ہے اور زہر آلود جو آپ کو نیزہ مارتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابی جب زخمی ہوئے تو ایک زخم نہیں تھا، 6 زخم تھے، اور ایک ناف کے نیچے جو زخم تھا وہ شدید قسم کا تھا. حضرت عمر کو دودھ پلایا جاتا وہ نکل جاتا ہے، شہد پلایا، کوئی چیز بھی پلائی جا رہی ہے تو نہیں ٹھہر رہی. اس حالت میں خواہش یہ ہے کہ مجھے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے، جن کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اس فلاں کام میں تھا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، فلاں جگہ میں گیا، ابو بکر و عمر میرے ساتھ تھے. حتیٰ کہ جنت کے حوالے سے فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے دائیں بائیں میرے دونوں وزیر ابو بکر و عمر ہوں گے. تو خواہش یہ ہے کہ مجھے بھی اللہ کے رسول کے اور ابو بکر کے پہلو میں دفن کرنے کی جگہ مل جائے. لیکن اس کے لیے کیا کہتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حجرہ ان کا تھا، کہ ان سے اجازت دی جائے. لیکن اجازت بھی اس انداز سے نہیں لینی کہ امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں. عمر بن خطاب یہ گزارش کر رہے ہیں، یہ درخواست پیش کر رہے ہیں کہ ام المومنین اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں پہ دفن ہونا چاہتا ہوں. پتہ ہے کہ اب زندگی باقی نہیں رہنے والی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کتنے بڑے دل والی تھی. اسی لیے تو صحابہ کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ جگہ تو اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن عمر نے کہا ہے تو میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن ہونے کا موقع مل جاتا ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے ان دونوں عظیم ساتھیوں اللہ کے رسول اور جناب ابو بکر کے ساتھ عمر کو بھی مزار میں بھی جمع کر دیا. تو زندگی میں بھی جمع رہے، مزار میں بھی اور جنت میں بھی اکٹھے. اچھا شیخ، اب یہاں پر 2 بہت اہم باتیں پوڈ کاسٹ کو کنکلیوڈ کرنے سے پہلے جن کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں تقریباً ہر طبقہ، مطلب کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے یا لیڈ کلاس ہے یا ہمارے جو لبرلز ہیں جتنے بھی ہیں، سب کی ایک چیز ان میں کامن ہے کہ وہ بطور لیڈر نا یا اپنے لیڈر کو حضرت عمر کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت عمر کی لیڈرشپ کوالٹیز، ان کا انصاف، جیسے انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا، ایکویلٹی لائے، جسٹس لائے. لیکن ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہی لوگ، وہی طبقات جب حضرت عمر کی آپ کہہ لیں ان کے منہج کی بات آتی ہے، ان کے تقویٰ کی بات آتی ہے، جیسے کہ آپ پردے کی مثال لے لیجئے کہ ان کی خواہش تھی کہ مسلمان خواتین پردہ کریں. تو اب آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں یہ ایک منافقت، ایک ہپوکریسی پائی جاتی ہے جس کا ہم سب لوگ شکار ہیں کہ ہمیں اپنا لیڈر تو حضرت عمر جیسا چاہیے،
ہم اپنے لیڈرز کو بالکل ویسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، پروٹوکولز نہ ہوں، اثاثے زیادہ نہ ہوں، حرام نہ کھائیں، کرپشن نہ کریں، ظلم نہ کریں اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. لیکن جب حضرت عمر ایز این انڈیویجول، ایز اے مسلمان، ایز اے امتی ہم ان کو دیکھتے ہیں، تو میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بلکہ پیش کرتا ہوں. جب حضرت عمر کی شہادت ہو رہی تھی، اس موقع پہ ایک شخص، جب ایک لڑکا نوجوان حضرت عمر کی خدمت میں آیا تو حضرت عمر دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نوجوان کے جو پانچے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں، جو بھی تہبند یا جو بھی چیز اس نے پہنی ہوئی تھی. حضرت عمر نے اس حالت میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا اور اسے سمجھایا کہ بیٹا اسے اپنے ٹخنوں سے اوپر کرو. یعنی اتنی اہمیت تھی ان کے ہاں پانچوں کو شلوار کی ٹخنوں سے اوپر رکھنے پہ. اور اس چیز پہ ہماری موقری کی جاتی ہے، علماء کی، اسٹوڈنٹس آف نالج کی، دائز کی، کہ یار آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب یہ کیا بڑی بات ہے کہ جی شلوار اوپر رکھنا، آپ لوگوں کا دین بس یہی ہے. جبکہ اگر یہ چھوٹی بات ہوتی تو حضرت عمر اس وقت زخمی حالت میں اس لڑکے کو یہ نصیحت لگاتے. یعنی کتنی اہم بات تھی. اور دیکھیے نا، اگر یہ موضوع جو ہے، اگر ہم کہتے ہیں یہ ہلکا موضوع بھی ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے ٹخنے، تو حضرت عمر یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ کپڑا لٹکانا ہے، اس سے 2-4 انچ اوپر کرنا ہے، اگر اس معاملے میں اگر ہم فرما برداری کرنے کو تیار نہیں ہیں اللہ کی، تو جب بڑے بڑے معاملات آئیں گے، بہنوں کو وراثت کروڑوں کی دینے کا معاملہ آئے گا، کروڑوں اربوں کی کرپشن سے بچنے کا معاملہ آئے گا، حلال حرام کمانے اور کھانے کا معاملہ آئے گا، فجر کی نماز صبح اٹھ کے مسجد میں جا کر پڑھنے کا معاملہ آئے گا، تو وہاں ہم اپنے نفس کو کیسے قابو میں لائیں گے؟ تو یہ بھی ذرا ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے بطور معاشرہ، کہ ہم لیڈر تو عمر جیسا چاہ رہے ہیں لیکن خود عمر جیسا مسلمان اور امتی بننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت عمر اس دور میں اگر ہوتے تو وہ جو خواتین سے پردہ چاہتے کہ ہماری خواتین ویسے پردہ کریں، یا وہ مردوں سے وہ حیا کا تقاضا جب وہ ان کو ہوتا، کیا ہم وہ پورا کر سکتے؟ جب وہ ہم مسلمانوں کو فجر کی نماز میں مسجد میں کھڑے ہوئے دیکھنا چاہتے تو کیا ہم کھڑے ہوتے؟ جب وہ ہمارا نیٹ فلکس بند کرواتے، جب یہ کانسرٹس، کلبز، فحاشی، بے حیائی، اس کے اوپر پابندیاں لگاتے، سودی نظام جو بینکوں کا ہے اس کو بند کرتے، کیا ہم اس چیز میں بھی ان کی پھر تباہ کرتے؟ تو یہ شیخ میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں. جی، اعمالکم اعمارکم، جی، کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں. جی، جس طرح کے ہمارے اعمال ہوتے ہیں اس کے مطابق حاکم ملتا ہے. جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حاکم چاہتے ہیں تو ان کے رعایا کون تھے؟ حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، دیگر صحابہ کرام تھے. اہل تو بیت. کیا ہم ویسے ہیں؟ جی، کیا ہم ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی. جب ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل و انصاف چاہیے تو پھر ہمیں بھی تو ویسا بننا پڑے گا نا، کہ جو اللہ رب العالمین کو ایک مسلمان پسند ہے ویسا مسلمان ہم بنے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا حاکم دے دیں گے. حضرت عمر تو ایک ہی تھے، وہ تو چلے گئے، وہ تو دوبارہ نہیں آ سکتے. جی. لیکن ان کے نقش قدم پہ چلنے والا کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا دوبارہ مل سکتا ہے نا. جی. تو وہ ہمیں کیسے ملے گا؟ جب ہم اپنی اصلاح کریں گے. جب ہم اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ہم سارا ملبہ اٹھا کے حکمرانوں پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، ہم جیسے مرضی کی ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب معاشرے کی اصلاح ہوگی تو پھر حاکم بھی اچھے آئیں گے. لیکن اگر ہم چاہیں کہ نہیں ہم نہ بدلیں، ہم کوئی خیر کا کام کرنے کو تیار نہ ہو اور حضرت عمر جیسے آ جائیں تو پھر تو ہمارے اوپر بھی سزائیں نافذ ہوں گی، پھر تو کوڑے ہی لگیں گے ہمیں جو ہمارا رویہ ہے. تو پھر اپنے لیے کوڑے مانگ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور اس اصلاح کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا اس میں کردار والدین کا کردار ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار پڑھائیں اور سمجھائیں. آپ وہ ایک واقعہ بڑا معروف ہے نا کہ جب ایک عورت کلامی کی پہلے خود بھی پڑھے اور ان کا جو کردار ہے وہ اپنا ایسے ہی ہے. والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد تو صحابہ جیسی ہو لیکن ان کی اپنی زندگی اس کے اپوزٹ ہے. آپ دیکھیں نا وہ جو عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا لو تو اس نے کہا کہ عمر نے منع کیا ہے. کہا عمر کون سا دیکھ رہے ہیں؟ کہا عمر نہیں لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ، عمر کا رب دیکھ رہا ہے اور عمر کا رب آج بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. آج بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ، اور آج بھی وہ انہی صفات کے ساتھ متصف ہے. جی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے تو ہماری ذمہ داریاں ہیں نا. سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری ادا کریں، وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. اور تربیت ہم ہمیشہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میرا بچہ کھائے گا کیا، پہنے گا کیا، پڑھے گا کہاں پہ.
اور زندگی کیسے گزارے گا. ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تو اپنے بچوں کی فکر کرتے ہوئے انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں اور انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار سکھائیں. لیکن بچوں کی تربیت کے لیے جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے نا کہ بچوں کے حلق سے لقمہ حلال اترنا چاہیے، لقمہ حرام حلق میں نیچے نہ اترے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر ان کی تربیت نہیں ہو سکتی. وہ جسم، وہ گوشت، وہ پوست جو حرام سے پلتا بڑھتا ہے نا، وہ پھر جہنم کا حقدار ہوتا ہے، وہ جنت کا حقدار نہیں ہوتا. تو بچوں کی تربیت اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار پڑھائیں اور اس سے پہلے ان کے لیے رزق حلال کا بندوبست کریں. دوسری ذمہ داری اہم ترین اساتذہ کی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو، وہ اپنے طالب علموں کو، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دین اور شریعت کی وہ روح پڑھائیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی، جو ان کے کردار میں موجود تھی. آج اگر ہم وہ دین لینے کو تیار نہیں ہیں نا جو حضرت عمر نے اپنایا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ کہا کرتے تھے کہ عمر، اپنے آپ کو کبھی کبھی ملامت کرتے اور کوستے نا اور کہتے کہ عمر تو کیا تھا؟ تو وہ تھا کہ جس کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے اور تیرا والد تجھے ڈانٹتا تھا، آج تو آدھی دنیا کا حاکم ہے. تو اس لیے اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے. پھر علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ ممبر و محراب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اجاگر کریں اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنائیں. اور پھر میڈیا کی ذمہ داری ہے جو بڑا مؤثر ہے نا. آج لوگ میڈیا پہ اپنا اکثر وقت لوگوں کا میڈیا پہ گزرتا ہے. تو ان میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جھوٹی کہانیوں کی بجائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کے کردار کو اجاگر کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسیج جو میں اپنی آڈینس کو، اپنی فیملی کو، فرینڈس کو، ممبرس کو، جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، وہ دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی نیت بہت مخلص ہے. آپ کڑتے ہیں، مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں، اور اس چیز کو ایکسپریس کرنے کے لیے تقریباً پورا دن آپ کا سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے. کبھی فیس بک پہ، کبھی واٹس ایپ اسٹیٹس پہ، کبھی انسٹا، کبھی ٹک ٹاک، کہیں پہ بھی آپ اپنی اس غصے کا اور فرسٹریشن کا اور درد کا اور تکلیف جس سے آپ گزر رہے ہیں اس وقت امت کا حال دیکھ کے اس کا آپ اظہار کر رہے ہوتے ہیں. آپ انگروسڈ ہوتے ہیں. آپ کے اسٹیٹس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ آپ کو مسلمانوں کا کتنا درد ہے. پاکستانی جو عام مظلوم معصوم شہری ہیں ان کا آپ کو کتنا احساس ہے. تو اس میں ہماری آپ کو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اس کڑنے سے، اس جلنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی انرجیز کو پازیٹیو جگہ پہ لگائیں. آپ حضرت عمر اور دیگر جیسے شیخ صاحب نے مینشن کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، ان کی سیرہ پڑھنے میں لگائیں اس وقت کو. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے میں وہ وقت لگائیں، ان کی تربیہ کرنے میں وہ وقت لگائیں. اور آج سے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کم از کم ایک بچہ، سارے نہیں، تو اس کی ہم تربیت اس طریقے سے کریں گے، اس کو ہم ایسے ریز کریں گے انشاءاللہ کہ کل کو وہ لیڈر بنے اس نیشن کا، حضرت عمر کی طرح کا لیڈر بنے، انصاف قائم کرے، جسٹس قائم کرے. تو اپنی انرجیز کو پازیٹیو جگہوں پہ لگائیں، دین کا علم حاصل کریں اور اسلام کے ہر پرسپیکٹیو پہ عمل شروع کریں. پک اینڈ چوز یا چیری پکنگ نہیں، کیونکہ حضرت عمر کا اسلام اگر ہمیں چاہیے تو پھر حضرت عمر کے اسلام میں حلیہ بھی آ جاتا ہے. حضرت عمر کے اسلام میں جو ہے فقہ کا علم، قرآن و سنت کا علم بھی آ جاتا ہے. ان کے اسلام میں پھر ریچولز بھی آ جاتے ہیں اور ساتھ اخلاقیات اینڈ دین لیڈرشپ کوالٹیز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. شیخ بہت شکریہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیں جنت میں جمع فرمائے.